اس نئے تجزیے میں خوش آمدید۔ آج انتہائی جوش اور جذبے کے ساتھ ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ دراصل کامیابی کی بالکل بنیادی کنجی ہے۔ آج ہماری ساری توجہ شیلڈن ہاؤ کے پیش کردہ سیلف ڈسپلن یعنی خود ضبطی کے اس شاندار خاکے پر ہوگی۔ اچھا، عام طور پر ہوتا کیا ہے؟ جب بھی ڈسپلن کا لفظ سامنے آتا ہے تو ذہن میں فوراً ایک قسم کی پابندی، سختی یا شاید کسی سزا کا تصور ابھرتا ہے۔ لیکن شیلڈن ہاؤ کی کتاب کے اس خلاصے کی مدد سے آج ہم اس پرانی سوچ کو بالکل بدلنے والے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ خود ضبطی کوئی قید یا سزا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تو آزادی، خوشی اور زندگی کے ہر میدان میں بے پناہ کامیابی حاصل کرنے کا سب سے طاقتور ٹول ہے۔ ایک ایسا متوازن خاکہ جو مقاصد کو حقیقت میں بدلنے کا جادو جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن 4 اہم حصوں پر بات کرنے والے ہیں۔ پہلا، خود ضبطی کا تضاد۔ دوسرا، ٹال مٹول کے جال سے فرار۔ تیسرا، مستقل عادات کا خاکہ۔ اور چوتھا، وقت اور توانائی پر عبور۔ تو آئیے بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے، خود ضبطی کا تضاد۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ایک لمحے کے لیے اس بنیادی سوال پر غور کریں، خود ضبطی کی اصل تعریف آخر ہے کیا؟ یہ سوال اس لیے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ قوت ارادی اور کنٹرول کے بارے میں جو ہماری پہلے سے طے شدہ سوچیں ہیں نا، ان پر دوبارہ غور کرنا بہت لازمی ہے۔ کیا یہ صرف صبح 5 بجے اٹھ جانے کا نام ہے یا بس آنکھیں بند کر کے سخت محنت کرتے رہنے کا؟ حقیقت میں اس کی اصل روح کچھ اور ہی ہے، جسے سمجھے بغیر اکثر مقاصد ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اور اس سوال کا بالکل واضح جواب ہمیں شیلڈن ہاؤ کی اس جامع تعریف میں ملتا ہے۔ ہاؤ کے مطابق خود ضبطی کا مطلب ہے اپنے مطلوبہ نتائج کے مطابق اپنے رویے، احساسات اور اندرونی رد عمل کو مستقل طور پر قابو میں رکھنے کی صلاحیت۔ ذرا سوچیں اس پر، یہ صرف باہر سے کام کرتے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شعوری مشق ہے۔ اس میں یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے جذبات اور احساسات کس طرح مقاصد کو فائدہ پہنچا رہے ہیں یا ان کا نقصان کر رہے ہیں، پھر دانشتہ طور پر انہیں ارادوں کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے۔ اور ہاں، یہ کوئی ایسا جادو نہیں جو راتوں رات ہو جائے، اس کے لیے مسلسل کوشش کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بڑی دلچسپ بات ہے۔ اس پورے تصور کو سمجھنے کے لیے 2 مختلف زاویوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف تو شیلڈن ہاؤ کا قدرے سخت نظریہ ہے جو اعمال اور جذبات پر مسلسل کنٹرول کی بات کرتا ہے، لیکن ذرا رکیے، دوسری طرف ایک بالکل متبادل سوچ بھی موجود ہے جسے پوری غیر جانبداری سے دیکھنا ہوگا۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ صرف سختی اور جبر پر انحصار کرنا ذہنی طور پر تھکا دینے والا ہو سکتا ہے۔ ان کے مطابق خود رحمی یا سیلف کمپیشن اور اندرونی تحریک بھی اتنی ہی لازمی ہے۔ اگر اندر سے خوشی یا موٹیویشن نہیں ہوگی تو ہر کام بوجھ لگنے لگے گا۔ یعنی کامیابی کا راستہ محض جبر کا نہیں بلکہ ایک بہترین توازن کا راستہ ہے۔ ان نظریات کو سمجھنے کے بعد اب ہم قدم رکھتے ہیں اپنے دوسرے حصے میں، ٹال مٹول کے جال سے فرار۔ اب جو چیز یہاں سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ کہ آخر یہ ٹال مٹول کی عادت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کے کچھ خاص محرکات یا ٹریگرز ہیں۔ پہلا محرک، کام کا اتنا بڑا لگنا کہ بس انسان دباؤ کا شکار ہو کر ہمت ہی ہار جائے۔ دوسرا بڑا ٹریگر ہے فوری تسکین یا انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی تلاش، یعنی مستقبل کے بڑے فائدے کے بجائے ابھی اسی وقت کے چھوٹے سے آرام کو ترجیح دینا۔ اور تیسرا، جب ہم ان منفی ٹریگرز کو کسی مثبت چیز سے بدل نہیں پاتے، ٹال مٹول کو براہ راست شکست دینے کا سب سے پہلا قدم یہی ہے کہ ان محرکات کی درست نشاندہی کی جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر اس سب سے بچا کیسے جائے؟ یہاں 3 بہت ہی زبردست اور عملی تکنیکیں ہیں جنہیں فوراً استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پہلی تکنیک ہے ایک ڈسٹریکشن لیجر بنانا، یعنی ایک ایسی ڈائری جہاں ہر اس چیز کو نوٹ کیا جائے جو کام کے دوران خلل ڈالتی ہے۔ اس سے اپنا ہی پیٹرن سمجھ آنے لگتا ہے۔ دوسری تکنیک ہے ڈسپلن بڈی، کوئی ایسا ساتھی جس کے ساتھ ہر ہفتے اپنی پیش رفت کا جائزہ لیا جائے تاکہ جواب دہی کا احساس رہے۔ اور تیسری چیز، ایک فوکس میپ۔ یہ ایک ایسی تکنیک ہے جس میں دائروں کی مدد سے ترجیحات طے کی جاتی ہیں۔ مرکزی دائرے میں سب سے اہم کام اور باہر والے دائروں میں کم اہمیت والے کام۔ ہے نا بہت سادہ مگر انتہائی مؤثر ٹولز؟ ہم نے ٹال مٹول سے بچنے کے طریقے جان لیے، اب ہم چلتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، مستقل عادات کا خاکہ۔ اور یہ حکمت عملی بہت ہی شاندار طریقے سے بتاتی ہے کہ بڑے مقاصد کو روزمرہ کی عادتوں میں کیسے بدلا جائے۔ اس کے 3 واضح مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ، حقیقت پسندانہ اور قابل حصول اہداف کا تعین، کیونکہ بہت زیادہ غیر حقیقت پسندانہ مقاصد شروع میں ہی حوصلہ شکنی کا باعث بنتے ہیں۔
دوسرا اور بہت اہم مرحلہ ان بڑے اور خوفناک مقاصد کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں منظم طریقے سے بانٹ دینا۔ اور پھر تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ روزانہ ان چھوٹے حصوں پر مسلسل عمل کیا جائے تاکہ کام کی ایک زبردست رفتار یا مومنٹم بن سکے۔ دراصل اس کے پیچھے کمال کی نفسیات کام کر رہی ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم مقاصد کو چھوٹے اور قابل انتظام حصوں میں بانٹ دیتے ہیں نا، تو ہر چھوٹے حصے کی تکمیل پر ایک کامیابی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ احساس بالکل ایک ایندھن کی طرح کام کرتا ہے۔ اس سے نہ صرف وقت کا لچکدار استعمال ممکن ہوتا ہے، بلکہ لمبا سفر طے کرنے کے لیے روزانہ ایک نیا حوصلہ اور تحریک ملتی رہتی ہے۔ بڑے پہاڑ کو ایک ہی چھلانگ میں عبور کرنے کے بجائے چھوٹے قدموں سے سر کرنا ذہنی دباؤ کو حیرت انگیز حد تک کم کر دیتا ہے۔ چھوٹے قدموں کی اس طاقت کو سمجھنے کے بعد اب ہم داخل ہوتے ہیں اپنے آخری اور چوتھے حصے میں، وقت اور توانائی پر عبور۔ اب یہاں وقت اور توانائی کو مینج کرنے کی دو متضاد لیکن دلچسپ آرا ملتی ہیں۔ شیلڈن ہاؤ کی حکمت عملی یہ کہتی ہے کہ دن کا آغاز ہمیشہ سب سے مشکل اور اہم کام سے ہونا چاہیے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ ایسا کرنے سے ایک زبردست مومنٹم بنتا ہے اور باقی سارے کام انتہائی آسان لگنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر ہم متبادل زاویے کو دیکھیں تو یہ دلیل دی جاتی ہے کہ کچھ ذہنوں کو کسی بڑے اور پیچیدہ کام سے پہلے تھوڑے سے وارم اپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے نزدیک آسان کاموں سے شروعات کرنے سے ذہن کام کی روانی میں آ جاتا ہے، کیونکہ مشکل کاموں کے لیے فوراً بہت زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے۔ خیر، کام کرنے کا کوئی ایک حتمی طریقہ نہیں، دونوں کو غیر جانبداری سے سمجھنا اور مزاج کے مطابق استعمال کرنا ہی اصل کمال ہے۔ اور لیجئے، اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اس تجزیے کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں، لیکن جانے سے پہلے غور کرنے کے لیے ایک بہت ہی اہم سوال: آخر روزانہ کا وہ کون سا ایک محرک یا عادت ہے جو دراصل پیداواری صلاحیت یا کام کرنے کی رفتار میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ کیا وہ فوری تسکین کی چاہت ہے، کام کے بوجھ سے ڈر جانا ہے، یا پھر توانائی کا غلط انتظام؟ اس تجزیے کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرنا ہی دراصل ایک زیادہ منظم اور کامیاب زندگی کی طرف پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔